نے کل جو پڑھا اور جو یاد رکھا وہ یہ کہ کلمے کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک تو ہے لا الہ، یہ دلالت کر نفی یا انکار اس پر، الا اللہ یہ دلالت کر اثبات اس پر یا اقرار اس پر. Is it clear? Yes sir. زور سے is it clear? Yes sir. چلیے الحمدللہ. تو میں نے کل آپ کو ایک کوشچن پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کل مجھے اس کی ڈیفینیشن آپ بتائیں. میں نے آپ کو کہا تھا توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا معنی کیا ہے. کسی نے پریپریشن کی ہے اس کوشچن کے حوالے سے؟ یس مجھے جلدی سے بتائیں. یس بیٹا. اس نے بولا کہ توحید کا معنی اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں، اس کی ڈکشنری میننگ جو ہے نا وہ ہے کسی کو ایک ماننا، اخ مانن کا. لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھیں، ٹیکنیکل میننگ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی، زور سے بولے آپ، لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے. اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے، ڈکشنری میننگ اگر اسے پوچھو کسی کو ایک مان، لیکن اگر اصطلاحی معنی میں ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. کس میں؟ اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ تین چیزوں میں. کتنے چیزوں میں؟ اللہ کو ایک ماننا اس کی ربوبیت میں، اللہ کو ایک ماننا اس کی الوہیت میں، اللہ کو ایک ماننا اس کے اسماء و صفات میں. اگر ہم عربی میں اس ٹرم کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، افراد اللہ عز وجل بما يختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. یعنی اللہ کو ایک کرنا اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات. بیٹا سمپل ٹرمز میں آپ کو سمجھاؤں. ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات، یعنی ان تین چیزوں میں اللہ کو، اس کو توحید کہتے ہیں. زور سے بولے آپ. ان تین چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. This is the complete definition of توحید. اللہ کو ربوبیت میں ایک ماننا، اللہ کو الوہیت میں ایک ماننا اور اللہ کو اسماء و صفات میں ایک ماننا. اب ممکن ہے آپ کا کوشچن یہ ہو کہ سر ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ کوشچن آیا؟ یو بوائز، آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ یس آپ کے ذہن میں آیا؟ او میری بچیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ اب آپ کو کوشچن یہ ہو سکتا ہے سر ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے اور اسماء صفات کیا ہے؟ اس کو میں ڈیفائن کروں؟ تو دھیان رکھے آپ. سب سے پہلے ربوبیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی ربوبیت میں اللہ کو کیا ماننا؟ ربوبیت میں اللہ کو اللہ کے توحید کو سمجھو. یہ دیکھو مشرک کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسی لیے توحید کو سمجھنا امپورٹنٹ. اگر آپ کو توحید کی سمجھ آ گئی تو آپ کامیاب. اگر توحید کو آپ نہ سمجھ پائے تو آپ کی زندگی ذلیل و خوار ہو جائے گی، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور گمراہی کی چند مثالیں تو آج کل ہمیں اچھے سے دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ ہزار معبودوں کی پرستش کرتا. جو اللہ کے توحید کو نہیں سمجھتا وہ گمراہ ہو کے رہ جاتا. کبھی آگ کی پوجا کرتا ہے، کبھی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہے، کبھی درخت کو معبود سمجھتا ہے، کبھی کسی اور چیز کو شجر حجر کو معبود سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آگ لے کے چلتا ہے کہ یہی بس اسی میں شاید اس کو معرفت ملے گی، اسی میں شاید اس کو عرفان ملے گا. لیکن اللہ کے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھیے اپنے رب کے توحید کو. اللہ کو ایک ماننا کتنے چیزوں میں؟ کتنے چیزوں میں؟ کس میں؟ اسماء. سب سے پہلے ربوبیت دیکھتے. ربوبیت کا چون یتمد اس رب چو احمان. ربوبیت چترین چیزن ناو کتن افراد اللہ عز وجل بالخلق والملک والتدبیر. خلق
اللہ کو ایک ماننا کس میں کہ وہ خالق، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ربوبیت، اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ خالق ہونے میں. اللہ کو کیا ماننا؟ اللہ کے بغیر کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ جواب دیجئے زور سے. اللہ کے بغیر کوئی مار سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ زمین کا بنانے والا کون؟ آسمان کا بنانے والا کون؟ انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ شجر حجر جمادات نباتات سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کو خالق ہونے میں کیا ماننا؟ خالق ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس کو ربوبیہ کہتے ہیں. ربوبیہ کہتے ہیں اللہ کو مالک ہونے میں ایک ماننا. اگر وہ خالق ہے تو مالک بھی تو وہی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے مالک بھی تو وہی ہے نا. اگر پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ Are you getting me? یعنی اگر اللہ خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، اگر وہ خالق ہے تو کیا خالق جو خالق ہوگا مالک بھی تو obviously وہی ہوگا. کیا خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور مالک ہونے میں ہم کسی کو شریک کہہ رہا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. یعنی اگر اللہ خالق ہے، خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک تو یاد رکھیے خالق آسس وقت میں شریک، مالک آسس وقت میں شریک سوچو مالک کے پاس اسی کی چلتی ہے زمین و آسمان، اس کے بغیر کسی کی نہیں چلتی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر کسی ٹہنی سے پتا گرتا ہے تو یہ بھی اسی کی اجازت اور اسی کے اذن سے گرتا ہے. خود یہ پتا درخت کی ٹہنی سے نہیں گرتا، کیونکہ اس کا خالق کون اور مالک کون؟ اللہ. تو ربوبیت کیا سمجھے آپ؟ یس ہنی بڑی. اللہ کو کتنے چیزوں میں؟ کس کس میں؟ خالق مالک اور مدبر، یعنی تدبیر میں اللہ کو ایک ماننا. خالق کون؟ اللہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، انسان ہر شے کا پیدا کرنے والا. اگر خالق کو ہے تو مالک بھی وہی ہے. ہم نے اللہ کے ملک کو تقسیم کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا. ارے بھائی اگر خالق اللہ ہے تو مالک بھی تو وہی ہے. آپ نے اس کے ملک کو تقسیم کیسے کر دیا؟ آپ نے اس کی ملکیت کو تقسیم کیسے کر دیا کہ رزاق وہ ہے، دستگیر وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، بچہ دینے والا وہ، جواب دینے والا وہ، کوئی نہیں سوائے اللہ. مالک بھی اور تدبیر. یہ کائنات ایک نظم کے تحت، ایک پراپر مینجمنٹ کے تحت. ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج خود سے چڑھتا ہے، خود سے غروب ہوتا ہے، یہ دن آتا ہے، یہ رات آتی ہے. نہیں، اس کے پیچھے ایک منظم تدبیر ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ جواب دیجیے کیا ہے؟ منظم تدبیر. یہ رات آتی ہے خود سے نہیں آتی، لانے والی کوئی ذات ہے. کون؟ یہ دن آتا ہے خود سے نہیں آتا. یہ دن آتا ہے تو کس کی اجازت سے آتا ہے؟ یہ سورج نکلتا ہے کس کی اجازت سے نکلتا ہے؟ ارے بھائی اگر اس میں اللہ کی تدبیر نہیں ہوتی تو سورج ریگولرلی ایسے ہی نکلتا، جب مرضی اس کی تب نکلتا. رات کو چاہے مرضی اس کی نکلتا، کبھی دن آتا تو نکلتا ہی نہیں. لیکن یہ ایک پراپر تدبیر کے ساتھ، ایک پراپر مینجمنٹ ہے. یہ کائنات کا نظام ایک مینجمنٹ کے تحت ہے. یشو نے ہنگ منگئی، اس کے پیچھے ایک مکمل تدبیر ہے. اور وہ تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. اس تدبیر میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھو. یعنی یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ تاروں کا ٹمٹمانا، یہ تاروں کا چمکنا دمکنا، یہ ایسے ہی نہیں ہے میرے بچوں. یہ بادل کا گرجنا برسنا، بارش کا پڑنا، زمین کا پھٹنا، اناج کا نکلنا، پودوں کا نکلنا، پودوں سے فصل کا پیدا ہونا، پودوں سے یا درختوں سے پھل کا پکنا، یہ سب ایک مکمل تدبیر کے تحت. اور وہ تدبیر کرنے والا کون؟ کون؟ اللہ. اور اس تدبیر میں اللہ کو کیا سمجھنا؟ ایک سمجھنا. اس کو کہتے ہیں ربوبیت.
کو خالق ماننا, اللہ کو مالک ماننا اور اللہ کو مدبر. سمجھ آئی بات؟ چلیے آگے. توحید کیا ہے؟ رب کو ربوبیہ میں ایک ماننا. توحید کیا ہے؟ رب کو کس میں ایک ماننا؟ الوہیت میں ایک ماننا. اب ہم سمجھتے ہیں الوہیت کس چیز کا نام؟ افراد اللہ عز وجل بالعبادت. اللہ کو عبادت میں ایک ماننا. اللہ کو کس میں ایک ماننا؟ زور سے. افراد اللہ عز وجل بالعبادت. اللہ کو عبادت میں ایک ماننا, یعنی ربشن عبادت اس میں شریک. اللہ کو عبادت میں کوئی شریک ہے؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے؟ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, کسی اور سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم اللہ سے حاجت مانگتے ہیں, ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں, ہم اللہ سے پریشانیوں کا حل مانگتے ہیں, ہم اللہ سے غموں اور تکلیفوں سے نجات مانگتے ہیں. کسی اور سے مانگ سکتے ہیں؟ ایک زبان میں بولے آپ, مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے, کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی کیا اسی مقصد کے لیے کہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. لیکن جنوں اور انسانوں نے اس مقصد کو پس پش چھوڑ دیا, پس پش ڈال دیا. جنوں اور انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت میں لگ گئے. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھے دو چیزوں کی عبادت کرو گے. اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کتنوں کی عبادت کرو گے؟ کتنوں کی؟ یا تو اپنے نفس کی عبادت کرو گے. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفسوں کو, جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اپنے